سارے جگ نالوں لگدیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس نے پہلی بار مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو دیکھا اور وہ حیرت زدہ نہ ہوا ہو۔ زمین پر اللہ کے گھر کی علامت خانہ کعبہ ہر مسلمان کو زمین پر اپنے اچھے یا برے اعمال کی یاد دلاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ آیا اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت عطا ہوگی یا نہیں، خواہ اس کا اس مقدس مقام کی زیارت کا ایک ہی مقصد ہو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر نظر حیرت زدہ ہو جاتی ہے تو مسجد نبوی میں سبز گنبد پر پڑنے والی پہلی نظر میں مسلمانوں کے دل محبت اور پیار سے بھر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ کے قریب پہنچتے ہی ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ یہ شہر جس کا نام یثرب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے وہاں آباد ہونے کے بعد شہر کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا۔ اگرچہ اس کو مختصر طور پر مدینہ کہا جاتا ہے، لیکن جو مسلمان اس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں وہ اس کو انتہائی احترام کے ساتھ مدینہ المنورہ کہتے ہیں۔ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے موقع پر قائم کی تھی۔ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد اسلام کی دوسری مقدس ترین جگہ اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی کے بہت سے پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے جو پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو شہر کے سردار اور ان کے لوگوں نے آپ کے اونٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہر ایک کو یہی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت کے ساتھ ہر ایک کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اونٹ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جہاں بھی یہ رکتا ہے وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اونٹ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور موجودہ مسجد نبوی کے مقام پر پہنچ کر نیچے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میرا ٹھکانہ ہے، اور دریافت کیا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ اس زمین میں کچھ کھجور کے درخت تھے، اور وہ جگہ انصار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، اور یہ دونوں اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کی گود میں زیر پرورش تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے ان بچوں سے یہ جگہ قیمتاً خریدی۔ پہلے ان بچوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ لینے کی بجائے قیمتاً خریدنا مناسب سمجھا اور یہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اس مسجد کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی بھی موجود تھے، اور یہ ایک چھوٹی مسجد تھی جس میں پتھر کی بنیادوں پر گارے اور پتھر کی دیواریں بنائی گئیں، اور صحن میں کھجوریں کاٹ دی گئیں اور ان کے تنوں اور شاخوں کی چھت بنا دی گئی۔ اس مسجد کے صرف ایک حصے میں چھت تھی جو شرکاء کو دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور صحن کا زیادہ تر حصہ کھلا رکھا گیا تھا۔ فرش پر چھوٹے پتھر بچھائے گئے تھے تاکہ اسے کیچڑ ہونے سے بچایا جا سکے۔ مسجد کے عقبی حصہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیڈ بطور صفہ بنایا جس میں غریب صحابہ رات گزارا کرتے تھے۔ اس کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر حصہ لیا، جس کی وجہ سے مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کو 2 بار تعمیر کیا گیا۔ پہلی بار 22 عیسوی میں مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کے فوراً بعد اس مسجد کا سائز تقریباً 30 بائی 35 اور اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی۔ دوسری بار اسے 7 سال بعد خیبر کی فتح کے موقع پر تعمیر کیا گیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے نتیجے میں مسجد بڑی کرنے کی ضرورت تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس توسیع کے لیے زمین دی، جس میں مسجد تقریباً 50 بائی 50 میٹر بن گئی۔ اونچائی تقریباً 3.5 میٹر تک کر دی گئی، اور اس کے بعد جب 24 عیسوی میں قبلہ کو خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کرنے کے لیے وحی نازل ہوئی تو پوری مسجد جنوب کی طرف منہ کر کے دوبارہ بنائی گئی۔ اسلام کے پھیلنے میں مسجد کا کردار بہت اہم ہے۔ مسجد کو بھائی چارے کے مرکز،
ایک دینی स्कूल, अदालत और कैदियों के लिए कैद खाने की हैसियत से भी इस्तेमाल किया गया था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी मस्जिद में 40 नमाज पढ़े और एक भी नमाज ना छोड़े वो जहन्नम की आग से महफूज रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद में पढ़ी जाने वाली एक नमाज मस्जिदुल हराम के अलावा दीगर तमाम मसाजिद में पढ़ी जाने वाली 1000 सालों की नमाज से अफजल है। उस वक्त उस मस्जिद के 3 दरवाजे रखे गए थे। बाबे रहमत जनूब की तरफ रखा गया, मगरब की तरफ बाबे जबरील। बाबे जबरील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दरवाजे के करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। और मशरक में बाबुन निसा यानी खवातीन का दरवाजा था। वक्त के साथ साथ मस्जिद में बहुत दफ़ा तोसी की जा चुकी हैं। पहली तोसी इसकी तामीर के 7 साल बाद की गई। उस वक्त मस्जिद की बुलंदी को तकरीबन 11 फुट तक बढ़ा दिया गया, जिससे अरब की बहुत ज़्यादा गर्मी में वेंटिलेशन के लिए बहुत मदद मिलती थी। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफतों के दौरान बड़े पैमाने पर तोसी हुई, जिसमें दरख्तों के तनों की बजाय पत्थरों के कॉलम बनाकर छत बनाई गई। उमवी और अब्बासी हुक्मरानों ने भी तोसी का काम किया। सन 707 ईस्वी में उमवी हुक्मरान अल वलीद इब्ने अब्दुल मालिक ने इस पुरानी मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मुस्मार कर दिया और इसी जगह एक नई बड़ी मस्जिद तामीर की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी शामिल किया गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना के हुजरात जो मस्जिद के बिल्कुल करीब थे, उनको भी मस्जिद में शामिल कर लिया गया था। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और मस्जिद के मीनार के बीच की जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक इसमें जो भी दावा किया गया है उसे कभी भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। अब्बासिया के दौर में हाकिमुल मेहदी ने भी मस्जिद नबवी में शुमाल की तरफ तोसी की और मजीद 20 दरवाजे लगाए गए। 8 को मशरक और मगरब की दीवारों में और 4 को शमाली दीवार में लगाया गया। ममलूक सुल्तान की हुक्मरानी के दौरान अल मंसूर कालून ने 1279 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर एक गुंबद तामीर किया था। ये पहला मौका था जब गुंबद बनाया गया था। ये लकड़ी का बना हुआ बेरंग गुंबद था। बाद में इसको सफेद और नीले रंग में पेंट किया गया था और कुछ ही वक्त के बाद गहरा नीला रंग कर दिया गया, जो अरबों का पसंदीदा रंग था। अल मंसूर ने बाबुल इस्लाम के बाहर वजू के लिए चश्मा भी बनवाया था। ममलूक सुल्तान अल नासिर मोहम्मद ने एक और चौथा मीनार दोबारा तामीर किया, जो पहले गिर चुका था और तकरीबन 200 साल बाद 1481 में मस्जिद नबवी में आग भड़क उठी थी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर लकड़ी के गुंबद और मस्जिद के बेशतर हिस्से को जला दिया था। सुल्तान मिस्र अशरफ सैफुद्दीन कुतबाई ने मशरक, मगरब और किबला जानब की दीवारों को दोबारा तामीर किया था। उन्होंने दमिश्क, हलब, अस्कंदरिया और काहिरा में बड़े मंसूबों की तामीर के अलावा न सिर्फ मस्जिद नबवी की तामीर नौ की, बल्कि मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और बैतुल मुकद्दस में हरम शरीफ की तज़य्युन और आराइश की भी सरपरस्ती की। सुल्तान कुतबाई ने गुंबद के लकड़ी के बेशतर हिस्से को भी ईंटों से तामीर किया ताकि मुस्तकबिल में गिरने से बच सके। फिर इसने लकड़ी के नए गुंबद को महफूज करने के लिए शीशे की प्लेटों का इस्तेमाल किया। इसने कई सदियों बाद हमला आवर लश्करों के हाथों गुंबद की तबाही को रोका, जब 1744 में दारिया से हमला आवर लश्कर फूट पड़े और मगरब की तरफ हजाज की तरफ रवाना हो गए। उस्मानी सुल्तानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद और अखलाकी अजमत का इतना एहतराम किया जितना एक अच्छे मुसलमान को करना चाहिए। वो इंतहाई अकीदत के साथ मस्जिद नबवी और खुसूसन आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुँचे। यहाँ तक के मस्जिद में तोसी का काम करते वक्त भी उन्होंने नहायत ही एहतराम और एहतियात के साथ ये काम किया और हमेशा इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थे कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ दफन किया गया है और इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए जो बेअदबी के जुमरे में आए। ये उस्मानी सुल्तान महमूद दोम थे, जिसने 1818 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर सब्ज गुंबद बनाया था।
تھا۔ یہ گنبد اس وقت کے گنبد کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا جو سلطان قطبائے نے 1481 میں تعمیر کیا تھا۔ ابھی تک یہ سلور رنگ کے متعدد گنبدوں سے بالکل ممتاز ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ عثمانیوں نے مسجد نبوی اور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا۔ سلطان سلیمان مقیم نے مسجد نبوی کی مغربی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور مشرقی مینار تعمیر کیا جس کو السلیمانیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے محراب الشافیہ کے ساتھ ایک نیا محراب الاحناف بھی بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرہ کے اوپر سیسہ دار چادروں میں ڈھکا ہوا ایک نیا گنبد رکھا۔ سلطان عبد المجید نے اس بڑے پیمانے پر وسعت دیتے ہوئے پوری مسجد کو دوبارہ تشکیل دیا، تاہم انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، 3 محراب، ممبر اور سلیمانیہ مینار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جنوب والی سائیڈ میں واقع ہال جس کے اوپر برابر سائز کے چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں، اس کی چوڑائی دگنی کر دی گئی اور جو گنبد محراب کے اوپر باب الاسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر تھے ان کو نہیں چھیڑا گیا۔ سلطان عبد المجید اپنے کام میں اس قدر محتاط تھے کہ اس نے حفاظ کی ایک پوری نسل بہت ہی کم عمر سے ہی تیار کر لی تھی اور اسلامی دائرہ میں بہترین کاریگروں کی تربیت بھی کی تھی۔ اس نے کاریگروں سے جنگلوں سے کاٹے ہوئے درختوں سے پینٹ تیار کروایا جسے کبھی بھی انسانی تاریخ میں نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کی ہدایت کے تحت ایک پورا شہر مدینہ کے باہر تعمیر کیا گیا جہاں پتھروں اور دیگر سامان کو کاٹ کر تراشا گیا اور اسے مسجد نبوی میں استعمال کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ تمام کاریگر اور مزدور ہر وقت وضو میں رہیں اور مسجد میں کام کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ گنبد کو مراکش کے مشہور صوفی شاعر محمد بن سعید ابن ملک السناجی کی تشکیل کردہ قصیدہ البردہ شریف اور قرآنی آیات کے خطوط سے سجایا گیا تھا جس کو شیخ الف لام کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ بصری تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور اس نے یہ نظم لکھی تھی اور وہ فالج کا مریض تھا اور بصری ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس قصیدہ کو مرتب کیا۔ سلطان عبد المجید نے بھی قبلہ جانب کی دیوار گلیزر ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی بنائی تھی جس پہ قرآنی خطاطی بنی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے والا ہال اور صحن کا فرش سنگ مرمر اور سرخ پتھروں سے بنایا گیا تھا اور 5واں مینار المجیدیہ دیوار کے مغرب میں بنایا گیا تھا۔ شاہ عبد العزیز آل سعود نے مسجد نبوی کی پہلی توسیع کے لیے کمیشن بنایا اور 1370 ہجری میں ان کے بیٹے شاہ سعود بن عبد العزیز نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس پورے منصوبے میں عثمانی مسجد کے رقبے کو 2 گنا کرنے اور تعمیر مکمل کرنے میں تقریباً 5 سال لگ گئے۔ اس وقت غازمین حج کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہا کیونکہ سال 1973 میں حجاج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی اور اگلے 17 سالوں میں یہ تعداد تقریباً 10 لاکھ تک پہنچ جانی تھی۔ اس توسیع سے مسجد نبوی کے دروازوں کی کل تعداد 41 ہو گئی۔ شاہ فیصل نے سایہ کے لیے شیڈ کی تنصیب کا کام شروع کیا۔ یہ شیڈ مسجد کے مغرب میں لگائے گئے تھے۔ یہ چھوٹی چھتیں مسجد نبوی میں عارضی اقدام کے طور پر نصب کی گئیں۔ مسجد نبوی میں مسلسل غازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ایک بہت ہی بڑی توسیع کا منصوبہ المالک الفہد کے زیر اہتمام شروع کیا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی سب سے بڑی توسیع اور سعودیوں کے ذریعے دوسری توسیع تھی۔ شاہ فہد نے مسجد نبوی پر کام کا آغاز 1985 میں کیا تھا اور مسجد میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ توسیع کی گئی۔ اس منصوبے کی ایک انوکھی خصوصیت یہ تھی کہ 27 مرکزی پلر بنائے گئے جن پر چھتریاں نصب کی گئیں جسے موسم کے مطابق تیزی سے کھولا یا بند کیا جا سکتا تھا۔ شاہ فہد نے 1988 میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی تیسری سعودی توسیع کا سنگ بنیاد رکھا اور اس طرح جدید ترین اور انتہائی شاندار توسیع کا مرحلہ شروع ہوا۔ ترقی کے اس دور میں ان 2 مقدس مقامات کی توسیع، حفاظت اور ضروریات کے لیے شاہ فہد کا کردار قابل ستائش ہے اور عہد جدید کے اربوں ڈالر کے اس پروگرام میں یہ واضح طور پر ظاہر ہوا ہے کہ مقدس مقامات کی زیارت کو زیادہ سے زیادہ قابل رسائی بنایا جائے تاکہ زائرین آسانی سے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے
کے شہر میں موجود خود خدا ہے، محمد کے شہر میں